ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسز سعدیہ حامد کے ساتھ انٹالرنس یا قوت برداشت کی کمی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. سعدیہ صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے خیالات جو ہوتے ہیں، ویسے تو خیالات کے اوپر گناہ اور ثواب کا معاملہ یہ ہے کہ برے خیالات کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اچھے خیالات کے لیے ثواب ضرور رکھا گیا ہے. تو خیالات کے متعلق میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انسان کس طرح کا ہے؟ کیا اس کا فیصلہ بھی ہماری سوچوں پر ہوتا ہے؟ دیکھیں، خیالات بہت اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بیہیویئر پہ. ہمارا جو کمیونیکیشن ہے، ہمارے انٹریکشن ہے، سب میں ہماری سوچ ہی ہے جو بہت مین رول میں آ رہی ہوتی ہے. بالکل. جب کوئی ایونٹ ایک ہوتا ہے، اس ایونٹ کو اگر آپ 5 لوگوں سے انٹرپریٹ کروائیں تو 5 لوگ ڈفرینٹ انداز میں اس کو ری ایکٹ بھی کریں گے، ڈفرینٹ بیہیویئر میں بھی آئیں گے اور ڈفرینٹ انداز میں اس کو پرسیو کر رہے ہیں، جبکہ ایونٹ ایک ہی ہے. جی. ڈفرینس کہاں آیا ہے کہ لوگوں کے تھاٹس میں، کہ انہوں نے اس ایونٹ کو پرسیو کیسے کیا، انٹرپریٹ کیسے کر دیا، اور اس کے حساب سے پھر ان کا بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے. تو خیالات تو میجر رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ہمارے تمام بیہیویئر میں اور سارے ایموشنس میں. اس سے ہی ہمارے اندر ایموشن ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا قابو نہیں ہوتا ہماری سوچ پر. یہ بات کس حد تک صحیح ہے، اور کیا اس کی وجہ سے بھی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے انسان؟ مسائل کا شکار ڈیفینیٹلی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے خیالات آٹومیٹک ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم دیکھیں، ہم مسلسل کام کریں، مسلسل ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں. کچھ چیز ایسی ہیں جو ہم جان کر سوچ رہے ہوتے ہیں، جی. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا لیکن ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ آٹومیٹک سے ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ بالکل. اتنے آٹومیٹک ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اوپر مسلسل ہم کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو خیال تو کچھ چیزیں جن کو ہم جان کے سوچتے ہیں، اسی لیے خیالات کو، نیگیٹو تھاٹ کو جب پازیٹیو کروایا جاتا ہے تو بیسیکلی اچھا. شروع میں کرتے ہی یہ ہیں کہ اگر ہم صرف کہیں کہ سوچوں میں آپ ایسا کرو تو لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بہت آٹومیٹک ان کی سوچیں ہوتی ہیں. جی. پھر ہم کو کرواتے یہ ہیں کہ آپ ان سوچوں کو ایک ڈائری میں لکھیں. جب آپ کا کوئی نیگیٹو بیہیویئر آیا ہے، آپ نے غصہ کیا ہے، کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوا ہے، تو جی. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت آپ کے دماغ میں سوچیں کیا چل رہی تھی. جب وہ جی. لکھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا غصہ یا نیگیٹو بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے. پھر ان نیگیٹو سوچوں کو ہم مطلب بائی فورس یا کوشش کر کے ان کو پازیٹیو کرواتے ہیں. جب پازیٹیو کرواتے ہیں تو ان کی فیلنگ، ایموشنز، بیہیویئر میں اتنا بڑا چینج آ رہا ہوتا ہے، تب انہیں فیل ہوتا ہے کہ یہ تھاٹ ان کی لائف میں کتنا اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو میرے خیال میں ہر انسان جان سکتا ہے کہ اس کے تھاٹ جب نیگیٹو ہوتے ہیں تو اس کا نیگیٹو بیہیویئر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. نیگیٹو بیہیویئر وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. جی. ان سوچوں کو وہ جان کے پازیٹیو کر دیں. جب وہ بالکل. پازیٹیو کرے گا تو اس کے اندر ایک دم فیلنگ ڈفرینٹ آ جائے گی، وہ ریلیکس ہوگا، وہ اچھا فیل کرنے لگے گا. ادروائز نیگیٹو سوچ سے تو انسان سارے اسٹریس، ٹینشن، تمام چیزیں ہی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کی پرورش کے دوران شاید یہ قدم ہم لوگ غلط اٹھاتے ہیں کہ بچوں کو ہم لوگ مٹیریل چیزوں پہ لے کر چلتے ہیں. انسان کو ہانکنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو سزا یا پھر جزا. سزا کا معاملہ تو کسی حد تک معدوم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پرورش کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ بیٹا فلانا ایگزام پاس کر لو، کمپیوٹر مل جائے گا. تو اس طرح سے جو مٹیریل گراؤنڈز کے اوپر بچے کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا اس کو مطلب تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کے متعلق میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا اس طرح کی تبدیلی اخلاقی طور پر ہماری جو اخلاقیات میں ایک گراؤ نظر آتا جا رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اتنی بہتر طور پر ہمارے اندر نظر نہیں آتی، اس کی وجہ ہے؟ دیکھیے، بچوں کی لائف میں ہم جن چیزوں کو جس انداز میں پیش کریں گے، بچہ ان کو ایز اٹ از لے گا، اور ایز اٹ از لے کے وہ اس کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتا ہے. جب ہم نے بچے کو کہا کہ یہ میٹریلسٹک چیزوں پہ ہم آگے پاس کرو گے تو ہم یہ تمہیں تحفہ دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہر وقت کیا کرتا ہے، انہی چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جتنا کرپشن ہے، لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ پیسے کے پیچھے. پیسے کے پیچھے بالکل. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں چیزیں چاہیے، آسائشیں چاہیے. اگر ہم آج سے پہلے 20، 25، 30 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں لوگوں کے نزدیک میٹریل چیزوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی، بلکہ لوگ بیٹھتے تھے، سوشلائز کر رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے بالکل. کے ساتھ ہمدردی، محبت تھی. اسی لیے اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو سائیکالوجیکل پرابلم بھی اتنے نہیں ہوتے تھے. آج کا انسان کتنا آئسولیٹ ہے، وہ نیٹ پہ بیٹھ جائے گا، وہ موبائل پہ میسیجنگ کر لے گا، لیکن ہمارے ہاں کہاں ہے اتنا کہ ہم لوگ بیٹھ کے گپ شپ کریں، ہم لوگوں کے پرابلم کو سنیں. یعنی کہ اس وقت ہر انسان خوشی و غم کو اکیلے ہی فیس کر رہا ہوتا ہے.
اتنی اس میں لونلینس کی فیلنگس آ گئی. یہ تمام چیزیں کریٹ کیا کرتی ہیں؟ انسیکیورٹی کریٹ کرتی ہیں. اگر مجھے کوئی پرابلم ہے تو مجھے پتا ہے کہ میری ہیلپ کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے. اب جب میرے اندر یہ انسیکیورٹی کی فیلنگ آئے گی تو مجھے اسٹریس بھی ہوگا, ٹینشن بھی ہوگا, اور یہ نیگیٹو فیلنگ جب میرے اندر آئیں گی تو یہ ڈیفینیٹلی میرے نیگیٹو بیہیویئر کے ذریعے وہ ایکسپریس ہو جائیں گے. تو اگر ہم ایک بڑا چینج دیکھتے ہیں تو بہت بڑا چینج ہے جو مطلب دیکھتے ہی دیکھتے لگتا ہے آ گیا یہ نا, کہ بچپن میں ہمارے ہاں سب لوگ بیٹھتے تھے, شام میں گپ شپ ہوتی تھی, ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے, کزنس ایسے لگتے جیسے سگے بہن بھائیوں کی طرح. بالکل. آج کل سگے بہن بھائی بھی ایسے لگتا ہے بہت دور دور سے ہوتے جا رہے ہیں, فاصلے بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اسی لیے اس زبان میں سائیکالوجیکل پرابلم اسپیشلی ڈپریشن, اینزائٹی, اسٹریس, فیئرس بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں لوگوں میں. اچھا, بہت تیزی سے چینج آ رہا ہے یہ. اچھا سعدیہ صاحبہ, ایک چیز اور جو میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر برداشت کی کمی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ہم لوگ کسی کی تنقید تک برداشت نہیں کر پاتے. یہ کیا معاملہ ہے, اور کیا یہ بحیثیت قوم جو ہمارے اندر سرائیت کرتا جا رہا ہے یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, کسی کی تنقید برداشت نہ کرنا, اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپ جا کے دیکھنے کی کوشش کریں تو ہوتا کیا ہے, کسی نے اگر تنقید کی تو جس پہ تنقید کی جا رہی ہے اس کے اندر جو سائیکالوجیکل چیز ڈیولپ ہوگی وہ کیا ہے کہ اگر کسی نے مجھے برا کہا تو میں برا ہوں, یعنی کہ وہ اس کو اسٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از اپنے اندر لے کے چلا جاتا ہے. اگر وہ کانفیڈنٹ ہے اور اس کے سیلف اسٹیم بہتر ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں, تو وہ جملہ اس کو اثر انداز نہیں ہوگا. بھئی ایک بندہ کہہ رہا ہے, کہنے تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اگر اس کے اندر سیلف اسٹیم نہیں ہے یا کانفیڈنس نہیں ہے یا اپنے بارے میں وہ اتنی زیادہ اس کو اویئرنیس نہیں ہے تو وہ جملہ اس کو افیکٹ کر جائے گا. جی, ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی جو عام طور پہ جو چیز کریٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو شوڈ اور نیور پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ 100% انہیں چیز یا تو چاہیے, مطلب شوڈ اور نیور کے پوائنٹ پہ وہ صرف سفر کر رہے ہیں, بیچ میں کوئی راستہ, مطلب بہت ریجڈ ہوتے ہیں, فلیکسیبل نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو شوڈ اور نیور پہ آ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اسی چکر میں رہ جاتے ہیں, مطلب کوئی مجھے پسند کر ہی نہیں سکتا, میں کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یہ جو ایکسٹریم کے سینٹنسز ہیں یہ ہماری تھاٹ کو بہت ریجڈ بنا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو تھوڑی بہت ہمیں پازیٹیو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں, اور جو نیگیٹو چیزیں آتی ہیں وہ ہم اس کو فوراً فوکس کر کے اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ تو ہمیشہ ہوتا ہی ایسا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ میٹرک میں فیل ہو گیا, میں تو آگے پڑھ ہی نہیں سکتا, میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, میں آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ جو تھنکنگ ہے نا یہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر میٹرک میں فیل ہوئے ہیں تو 9 سال ہم پاس بھی تو ہوئے ہیں, جب ہم 9 سال پاس ہوئے ہیں 1 سال فیل ہو گئے تو آئندہ بھی ہم پاس ہو سکتے ہیں. لیکن نیگیٹو کے لیے جنرلائز کر دینا اس کو کسی چیز کو پرابلم, یعنی ایک برے سانحے کو لے کر اس کو ہر جگہ پر رکھ کے سوچنا شروع کر دینا, یہ اور جب ہم سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا تو ہمارے اندر جو اسٹرگل ہے وہ فورس سے نہیں ہوگی, ہمارا موٹیویشن اتنا فورس سے نہیں ہوگا. جب ہماری اسٹرگل نہیں ہوگی, موٹیویشن نہیں ہوگا, تو ڈیفینیٹلی ہم تو پھر فیلئر میں آئیں گے نا, اور جب فیلئر میں آئیں گے تو وہ پھر ہمارے تھاٹ کو پھر اسٹرانگ کر دے گا. بالکل. سعدیہ صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر انٹالرنس یا قوت برداشت کی کمی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.